السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے سلام کیا ہے، آپ سے چندہ نہیں مانگا، ذرا محبت سے سلام کا جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ابھی یہ پتہ چلا کہ قاضی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سلام کرنے پر جواب دیا۔ بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے، شروع نہ کرتے ہوئے نعت پاک کے چند اشعار میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں، اس سے کبھی بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے دل لگا کر درود پاک کا ہدیہ مشکل اور آواز بلند پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ برکت کی ایک مرتبہ اور پڑھے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ہوتا ہے زمین پر، ہوتا ہے زمین پر سایہ رسول کا، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہوتا ہے زمین پر سایہ رسول کا، اگر زمین پر سایہ رسول کا، سایہ رسول کا ہوتا، اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر کیا امتی کہاں، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، زمین پر سایہ رسول کا، اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا۔ رسول
رسول کا ہوگا اگر زمین پر سایہ رسول کا. اور ایک شعر آپ حضرات جب کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے میت میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ حضرات یہ دیکھتے ہوں گے کہ جنازے کو میت کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے. لوگ جنازے کا احترام کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید جب شاعر کی نگاہ میں پڑتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کرتے ہیں احترام جنازہ اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازہ اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازہ اس لیے، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، 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 جب تک علی نے کھڑا، جب تک علی نے کھڑا چھڑا رسول کا، جب تک علی نے کھڑا چہرہ رسول کا. رسول کا پھر امت
پر سایہ رسول کا ماشاءاللہ سبحان اللہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ زندگی کی سبھی تقدیر بدل جاتی ہے دل پہ جو نقش ہو تحریر بدل جاتی ہے نعت کا شعر وہی ہے جسے آقا سن لے ایسا ہوتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے نعت کا شعر وہی ہے جسے آقا سن لے ایسا ہوتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے سجا کے نکلے گا ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں اللہ کے ساتھ ماشاءاللہ بھائی دیکھیے ناظم کا کام ہوتا ہے نظامت کرنا شاعر کا کام ہوتا ہے شاعری کرنا خطیب صاحب کا کام ہوتا ہے تقریر کرنا آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا آپ کی ذمہ داری کیا ہے سبحان اللہ بولنا دل سے دل کو ہمارے بڑے بھائی سنگھل میں یہاں سے آپ پڑھ رہے تھے آپ رات بچت رہے تھے بھائی دل سے دل کو ملانے والے ادھر چلے گئے سبحان اللہ سنانے والے آگے آپ بول رہے تھے خاموش ہو گئے مولا علی سرکار کی باتیں ہوئی غریب نواز سرکار کی باتیں ہوئی آپ رات بچت رہے تھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کے مولا علی سرکار کی محبت میں بولے محبت سے یا علی پیچھے والے انداز میں بولے یا علی ایسے نہیں ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں کوئی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اگر نہیں ہو پاتا ہے کوشش کرتے ہیں یا علی کہہ کر ہو جاتا ہے نا ہوتا ہے کہ دل میں ہاتھ کی بولے ہوتا ہے نا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سمجھ جاتی ہے عزت یا علی کہنے کے بعد ایک علی والا جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو 100 گنا بڑھتی ہے یا علی کہنے کے بعد شیر
محشر کو لہرا رہے ہیں، وہ عظیم صدیق جن کی خطابت کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے جن کی دنیا بدل جائے، حضور کی سیرت مصطفیٰ یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے، اس کا رسول یاد آ جائے، اس کے رسول کے غلام یاد آ جائے، اس عظیم صدیق کی خطابت کو سن لے، اس عظیم صدیق کے نورانی حقانی عرفانی تفسیری تاریخی معلوماتی شعراء گفتگو سبحان کو سوال کرنے کو تیار ہو جائے ہمارا ان سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے محبت کے ساتھ بولے ناری تکبیر، ایک شعر والی بھی بول سکتے ہیں ناری تکبیر، کوئی دیگر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رہیے، آپ کے حق میں فرشتے کی گواہی دیں گے، آپ کے حق میں فرشتے کی گواہی دیں گے، تو ہاتھوں کو اٹھا لے حضور کی محبت میں لہرا کے بولے ناری تکبیر، جیسا شریف ہو ویسا نعرہ بھی کرنا چاہیے، تب تو میرے من کی بات ہوگی، تب تو میں اپنی جگہ پر بیٹھوں گا، میں حضرت کی خطابت کو سن چکا ہوں، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کبھی حضرت کو لوٹا بنانے کا موقع ملے تو بناؤں گا، لیکن قسمت کی بات ہے کہ آج خود حضرت کے ریاض میں آ گیا، سبحان اللہ بولے، آپ خدا بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سب مل کر بولو اور اونچا بولو، لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعین محترم، اسٹیج پہ جلوہ فرما صدر اجلاس حضرت مولانا حسنین صاحب کی وزیاری، حضرت مولانا یاسر عرفات صاحب کی وزیاری اور دیگر احباب نوجوانان اہل سنت نونہالان اسلام، اسلامی بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات، فخر موجودات، سید کون و مکان، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوباں سرخیل زہرہ جمالہ، حضور سیدنا و سید الکل محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ ذکر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی وسطیٰ جوڑ کی ہے۔ حضرات محترم، بہت دیر تک میں آپ سے خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ یہ محفل
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہے۔ اس وجہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو محافل، جو مجالس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف منسوب ہو، ان مجالس میں، ان محافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی گفتگو ہو، اور حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، اور آپ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی جو افکار ہیں، انہی افکار کو عوام اہل سنت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یقیناً حضور کی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا بھی مادہ رکھا، اختیار کا بھی مادہ رکھا، شارع اسلام بھی بنایا، اور وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیات ابدی بھی عطا فرمائی۔ گرد کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھلائی اور بہتریاں ہو سکتی ہیں، وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ نے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو اہل عرفان ہیں، جو اہل معرفت ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بولنے پہ آیا جائے تو اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف کا دائرہ بھی ختم ہو جائے، بلکہ صرف ایک حد بیان کی گئی ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کے عظمتوں کے بیان میں آدمی کو اتنا آگے نہیں جانا کہ حضور کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دے۔ اس کے نیچے تک جتنے محاسن، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک زمانے سے اہل سنت و جماعت کے علماء کا، اہل سنت و جماعت کے مشائخ کا یہی معاملہ تھا، بلکہ 1400 سال سے جتنے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حقیقی قوت سے سرفراز فرمایا، اور اسلام کا نور جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ان سب کی زبان سے یہی بات نکلی کہ کائنات کی کوئی ایسی اچھائی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا کمال ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ اور لوگ تھے کہ جنہوں نے اندھیرے میں آ کے بہت ساری باتیں کہیں، اور شیطان کے ورگلانے پر انہوں نے ایسی ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ دی کہ جن باتوں کا نبی کریم کی ذات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو حکم دے دیا، حضور اس پر مجبور محض ہے، اور کسی بات کا بھی اختیار اللہ کی بارگاہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اور آپ کے قبضے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی، آج وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ احکام الہی دو طرح کے ہیں، احکام الہی دو طرح کے ہیں۔ ایک جو قسم ہے احکام الہی کی، اس کو تکوینیہ کہتے ہیں۔ تکوینیہ کا مطلب عالم کا نظام، ایک آدمی کی قسمت کے اندر کیا ہوگا، بارش کیسے ہوگی، اور رزق کے معاملات کیا ہیں، قضاء اور قدر، زندگی اور موت کا معاملہ کیا ہے، اس کو تکوین سے جوڑا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ احکام تکوینیہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے احکام تشریعیہ۔ احکام تشریعیہ کے اندر شریعت کے احکام، جیسے فلاں کام کرنا جائز ہے، فلاں کام کرنا ناجائز ہے، فلاں کام کرنا حرام ہے، فلاں کام کرنا مکروہ ہے، فلاں کام کرنا واجب ہے، فلاں کام کرنا سنت ہے، فلاں کام کرنا مباح ہے۔ تو یہ جو حکم لگتا ہے ایک آدمی کے کام پر کہ واجب، فرض، ضروری، مکروہ اور مباح، یہ ساری چیزیں تشریعیہ میں آتی ہیں کہ ان کو جو ہے شرعی احکام کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب پر
جس پر قرآن کی آیت بھی شاہد ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابیہ ہیں. حضرت زینب بنت جحش کے بعد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرما دیا تھا اور حضور کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غلام تھے لیکن بچپنے میں حضور نے انہیں اپنے مال سے خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد انہیں اپنا متبنہ بنا لیا, اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منہ بولے بیٹے ہو کے جوان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا. زینب بنت جحش نے یہ سمجھا کہ حضور اپنے لیے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجے ہیں اور حضور مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نکاح کا پیغام دیا تھا, جو خطاب نکاح دیا تھا, وہ خطاب اپنے لیے نہیں دیا تھا بلکہ زید بن حارثہ نے دیا تھا. جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی دار خاندان کی خاتون ہوں اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ایک غلام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کیا تھا. تو اس بنیاد پر انہیں تھوڑی سی ملامت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ میں کیسے جو ہے اس غلام زادے اور غلام سے شادی کر سکتی ہوں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سوچتی تھی کہ آپ نے اپنے لیے میرے پاس پیغام نکاح بھیجا ہے اس لیے میں نے قبول کر لیا. اب آپ زید بن حارثہ کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے میں زید بن حارثہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی. آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی مرد سے شادی کرے, چاہے تو اس کے پیغام کا انکار کر دے. کسی بھی عورت کو فورس نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی خاتون پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی کو نکاح کرانے کی اجازت ہے لیکن تب تک جب کہ وہ خاتون بالغ نہ ہو جائے, اور جب خاتون بالغ ہو جائے تو وہ خود اپنے اختیار کے مالک ہے, وہ خود اپنی ذات کی مالک ہے. وہ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے اور کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتی تو کوئی آدمی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا. یہ قانون ہے شریعت کا کہ کسی بھی عورت کو کسی خاص شخص سے نکاح پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن وعد مصطفیٰ کریم کی ذات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کرانا چاہتے ہیں اور وہ منکر ہوتی ہیں, انکار کرتی ہیں, تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی مومن مرد کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے حق میں اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ ان کو کسی طرح کا اختیار رہ جائے, بلکہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے چاہے وہ معاملہ مدعا والا معاملہ ہو چاہے اختیار والا معاملہ ہو, وہ سارے معاملات میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ بات امت مسلمہ کے حق میں واجب ہو جاتی ہے اور اس کے حق میں جو فرض کا درجہ حاصل کر جاتی ہے. اسی وجہ سے ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر آیت لگا دی. جیسے ہی آیت لگی ہے حضرت زید بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور فوراً توبہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی اس مقام اور اس رتبے سے ہم واقف نہیں تھے, اسی وجہ سے ہم نے آپ کی بات کو جو ہے انکار کر دیا, اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے, اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. آپ میرا جس کسی سے بھی نکاح کرنا چاہیں چاہے وہ ابھی بھی غلامی کی حالت میں ہو چاہے وہ آزاد ہو, یا رسول اللہ آپ مجھ پہ فرمائیں کہ زینب بنت جحش سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ حضور کا اختیار ہے اور کیا ہے, یہ بات جو ایک خاتون کے حق میں مباح تھی وہ بات اس کے حق میں محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دینے کی بنیاد پر واجب ہو گئی. اور ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا مسئلہ جانتے ہیں کہ چھوٹا جو جانور ہوتا ہے بکری بکرا وغیرہ, بکری بکرے کے اندر کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے. 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو ہر کسی کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ وہ اس کی وہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی کہ جو بکرا یا بکری 1 سال کا ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک وقت ایک مرتبہ بہت سا مال غنیمت آیا جانوروں کی شکل میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار بتا کہ شریعت کے اندر محمد رسول اللہ کا اختیار کیا ہے۔ مختار کائنات حضور کو اللہ رب العزت نے بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، نبی کریم کی بارگاہ میں جانور مال غنیمت کے طور پر آئے تو اللہ کے رسول نے سارے جانوروں کو تقسیم کر دیا، اور ایک جانور رہ گیا تھا، وہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ تھا، لیکن تھا ٹھیک ٹھاک، دکھنے میں اچھا نظر آتا تھا۔ وہ جانور کا بچہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت ابو بردہ کے حصے میں آیا، اور حضرت ابو بردہ کے حصے میں جب وہ جانور آیا ہے تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کی، اور چونکہ ان کے جانور کی عمر صرف 6 مہینہ تھی، 1 سال نہیں تھی، اسی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، جتنے لوگوں کو آپ نے جانور عطا فرمایا ہے ان سب جانوروں کی عمر قربانی کے لائق ہے، لیکن جو جانور میرے حصے میں آیا ہے وہ صرف 6 مہینے کا ہے، اور آپ نے مسئلہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ 6 ماہ کا اگر جانور ہو تو پھر اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں اس جانور کو میں خدا کی بارگاہ میں قربان کروں یا قربان نہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، عام قانون تو یہی ہے، میرے ہر امتی کے اوپر یہی قانون جاری ہوگا کہ اگر چھوٹے جانور کی قربانی وہ کر رہا ہے تو اس چھوٹے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 1 سال کا ضرور ہو، لیکن اے میرے صحابی، تم میرے پاس آئے ہو، لو میں تمہارے حق میں یہ بات جائز کرتا ہوں کہ تمہارے وسیلے میں جو 6 ماہ کا جانور گیا ہے اسی 6 ماہ کے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرو، پروردگار عالم تمہارے نبی کے اس عطا اور اس داد و دہش کی بنیاد پر اور 6 ماہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر دے گا۔ ساری تکبیر، ساری رسالت۔ تو دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں اگر وہ چھوٹے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں اور اس کی عمر 1 سال کے سے کم ہو تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اختیار تھا، جنہوں نے اپنے ایک خاص صحابی کے حق میں اس بات کو جائز کر دیا کہ تم 6 ماہ کے جانور کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول جو ہے قربان کر سکتے۔ ایک دوسری مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ اگر آدمی شہر کے اندر رہنے والا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ شہر کے اندر نماز عید کے ختم ہونے کے بعد قربانی کرے۔ اگر نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں جانور تو حلال ہو جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا ہی واقعہ ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے انجانے میں نماز عید الاضحیٰ سے پہلے ہی قربانی پیش کر دی، اور قربانی پیش کرنے کے بعد جب مجھے مسئلہ معلوم ہوا تو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا اور میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دی، اب میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی جانور نہیں، تو اس صحابی رسول یعنی حضرت ابو بردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہے، لیکن وہ 6 ہی مہینے کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی 6 مہینے کے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرو، اور تمہارے بعد کسی کے لیے بھی 6 ماہ کا جانور قربانی کے طور پر کافی نہیں ہوگا، لہذا اس وقت تمہارا رسول تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے 6 ماہ بچے کو قربان کرنا چاہو تو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکتے ہو۔ تو عام امتیوں کے حق میں کچھ اور ہے، لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے شریعت کے اندر کہ 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا کسی کے حق میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو کہ جب ابو بردہ کی بات آتی ہے تو ابو بردہ کے حق میں وہ 6 ماہ کے جانور کو بھی آپ جائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک مثال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے بیع و شرا کی، یعنی ایک گھوڑا خریدا، اور چونکہ یہ خرید و فروخت یہ بیع و شرا تنہائی میں نہیں تھی، اس وجہ سے اس بیع کا اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کہ جو گھوڑا ہم نے تم سے خریدا تھا اس گھوڑے کو ہمارے حوالے کرو۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو کوئی بیع نہیں ہوئی، یعنی وہ انکار کر دیا، اس نے دیکھا کہ کوئی گواہ تو ہے نہیں، حضور گواہ پیش کریں گے نہیں، لہٰذا انکار کر کے ہمارا
खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आने के बाद आपने फरमाया कि इन्नी अशहदु अन्नका बायअतहु मिन्हु, कि ऐ अरबी सुन, मैं गवाही देता हूँ कि तूने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है, लिहाजा तेरे ऊपर लाजिम है कि तू अब घोड़े को हुजूर के हवाले कर। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खुज़ैमा से फरमाया कि खुज़ैमा बैत के वक्त खरीद व फरोख्त के वक्त तुम तो मौजूद नहीं थे, तुम गवाही कैसे देते हो? तो हज़रत खुज़ैमा का ईमान देखो, आपने फरमाया अर्ज़ किया कि बेतस्दीक़ का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, चूँकि हम आपकी तस्दीक करते हैं, हर मामले में आपकी तस्दीक करते हैं, इस बुनियाद पर अगर आपने कहा कि मैंने आराबी से बयो शरा किया है, लिहाजा इसकी भी हम तस्दीक करते हैं कि आपने यकीन किया होगा। क्यों? इस वजह से कि आप जो कुछ भी लेकर आए हैं और जो बात भी कहते हैं वो बात आप कभी झूठी नहीं कहते, बल्कि आप हमेशा सच बोला करते हैं। इसी बुनियाद पर आपकी बात की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। बल्कि हज़रत खुज़ैमा ने यहाँ तक कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने आसमानों की खबर दी, आपने ज़मीनों की खबर दी, आपने नूरी मखलूक की खबर दी, आपने जन्नत और दोज़ख की खबर दी, आपने जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के होने की खबर दी। हमने सारी खबरों पर अपने सर को झुका दिया और अपने सीने से आपकी सारी बातों को लगा लिया। हर मामले में हम आपकी तस्दीक करते हैं, इस बड़े के मामले में आपकी तस्दीक क्यों न करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुज़ैमा की इस दावे मोहब्बत और इस ईमानी जज्बे को देखकर इतने खुश हुए कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत खुज़ैमा के हक़ में कानून ही बदल दिया। किसी भी मामले को साबित करने के लिए कम से कम 2 आदिल गवाह का होना जरूरी है। शरीयत इस्लामिया का यह कानून है कि अगर कोई भी मामला निज़ा का सबब बन जाए और किसी भी मामले में 2 लोग आपस में लड़ पड़े, तो ऐसी सूरत में उसको साबित करने के लिए कम से कम 2 आदिल गवाह जरूर होने चाहिए। 2 गवाह के बगैर वो मामला साबित नहीं हो सकता। ये कानून है, आम कानून। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखो कि आपने हज़रत खुज़ैमा से इतनी खुशी का इजहार किया कि हज़रत खुज़ैमा के हक़ में शरीयत का जो अबदी कानून था, उस कानून को खास हज़रत खुज़ैमा के हक़ में बदल के रख दिया। आपने फरमाया कि मन शहीद लहू खुज़ैमतो और शहीद अलैहि फहुव असमुहु, फरमाया कि जिस बात की गवाही या जिसके हक़ में हज़रत खुज़ैमा गवाही देते या जिसके खिलाफ हज़रत खुज़ैमा गवाही देते, तो तन्हा हज़रत खुज़ैमा की गवाही ही उस मामले को साबित करने के लिए तो किसी और का मामला हो, किसी और की गवाही हो, तो वहाँ 2 लोगों की गवाही की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये हज़रत खुज़ैमा को इख्तियार और हज़रत खुज़ैमा की ज़ात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुसूसियत रख दी थी कि किसी भी मामले में हज़रत खुज़ैमा अगर गवाही देते तो तन्हा उन्हीं की गवाही को कबूल कर लिया जाता। ये हुजूर का इख्तियार नहीं तो और क्या है? कुरान के अंदर ये बात कहते हैं कि किसी भी मामले को साबित करने के लिए 2 आदिल गवाह का होना जरूरी है। लेकिन हुजूर जब अपने जलवे को जाहिर करने पे आते हैं और अपनी हकीकत को लोगों के सामने खोलने पे आते हैं, तो वहाँ देखो अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा का जज्बा दिखाते हुए नजर आते हैं कि हुजूर की बात तो वही से कम का दर्जा नहीं रखती, हुजूर की बात भी वही का ही दर्जा रखती है। या रसूल अल्लाह, आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सब के सब अपनी तरफ से नहीं बोलते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही की बुनियाद पर अदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मामले में ये इख्तियार भी देखो कि आप जानते हैं कि एक आदमी अगर अदल करने पर कादिर होती है, यानी चंद बीवियों के दरमियान अगर अदल कर सकता है, बराबरी का बर्ताव कर सकता है, तो ऐसी सूरत में उसे इजाज़त है कि वो 1 से ज़्यादा बीवियों से शादी करे। कुरान मुक़द्दस ने इस बात को भी बयान किया है। 1 से ज़्यादा बीवियाँ रखना ये कोई ऐब की बात नहीं है, यह हमारे हिंदुस्तानी माशरे के अंदर ऐब की बात गर्दानी जाती है। लेकिन कुरान मुक़द्दस जो हमारी रूह है, हमारी जान है, कुरान कहता है कि बल के रूह मा क़ाबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 से शादी कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, बड़े वक्त 4 औरतों को तुम निकाह के अंदर जमा कर सकते हो। बस शर्त ये है कि किसी एक को दूसरे पर तरजीह न देना, क्योंकि अगर किसी एक को दूसरे पर तरजीह दोगे तो फिर ऐसी सूरत में अदल का जो दायरा है, अदल की जो तस्वीर है, वो तस्वीर पारा हो जाएगी और फिर सिर्फ वही हक तलफी होगी और जो है इस्लाम नाम की कोई चीज़ वहाँ पर बाकी नहीं रह जाएगी। किसी वजह से कहा कि जब अदल करने की सलाहियत हो तो 1 से ज़्यादा निकाह कर सकता है। लेकिन मौलाए कायनात को देखो, ये नबी करीम का इख्तियार ही है कि मौलाए कायनात एक मरतबा ख्वाहिश की कि हज़रत फातिमा की मौजूदगी में मैं कोई दूसरा निकाह कर दूँ, तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात को पसंद नहीं किया। ये बात हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त
شریعت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم کے دست مبارک میں جو اختیار دیا گیا تھا اس اختیار کا آپ نے جلوہ دکھایا. آپ نے فرمایا علی سارے مسلمانوں کے حق میں ان کی پہلی دوسری بیویوں کے موجودگی میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, لیکن اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح کے اندر ہے اس وقت تک تمہارے حق میں یہ بات جائز ہی نہیں کہ تم فاطمہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک اور قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ مسجد کے اندر جنابت کی حالت آدمی نہیں جا سکتا. جنابت جانتے ہو نا, جنابت کا مطلب جس کا غسل ٹوٹ جائے, چاہے ہم بستری کرنے کی بنیاد پر, چاہے احترام کی بنیاد پر, کسی بھی طریقے سے اگر آدمی کا غسل ٹوٹ جائے تو ایسے شخص کو جنوبی کہا جاتا ہے. جنوبی شخص کو مسجد میں جانا ناجائز ہے, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک آدمی مسجد کے اندر سویا اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا, یعنی اس کا غسل ٹوٹ گیا, تو ایسی صورت میں جیسے ہی اس کی نیند کھلے فوراً مسجد کے اندر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے فوراً مسجد کے گھر سے باہر نکل جائے. تو دنیا کے اندر کسی کو بھی جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر حاضر ہونا جائز نہیں ہے. وہ چاہے کہیں کی بھی مسجد ہو, چاہے بنارس کی مسجد ہو, ہندوستان کی مسجد ہو, شام کی مسجد ہو, مصر کی مسجد ہو, حرمین تجربین کی مسجد ہو, کہیں کی بھی مسجد ہو, کسی بھی مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں داخل ہونا جائز نہیں ہے بغیر کسی دوسرے کے. یہ عام قانون ہے, ہر کسی کے حق میں جاری ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یہاں بھی دیتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت علی کو مخاطب کرتے ہیں اور مخاطب کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ علی اس کائنات کے اندر مسجد میں جنابت کی حالت میں جانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن صرف تمہاری ذات ہے, میری ذات ہے, حضرت فاطمہ کی ذات ہے, ازواج مطہرات کی ذات ہے کہ یہ اگر جنابت کی حالت میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. تو جو قانون سارے لوگوں کے حق میں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اختیار کی بات آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کے حق میں اس حکم کو بدلتے ہوئے نظر آئے اور اپنے اختیار کا جلوہ جو ہے آپ دکھاتے ہوئے نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کے دست مبارک میں اللہ رب العزت نے اختیار کی وہ قوت عطا فرمائی تھی, وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ خدا کی قسم آدمی اگر جان جائے تو کبھی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور ہونے کی کوشش نہیں کرے. کائنات کا نظام بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. وہ آپ بھول گئے ہوں گے لیکن ہم نہیں بھولے. لوگ حضور کی عظمتوں کے منکر وہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جو اللہ کے انبیاء ہیں, جو اللہ کے اولیاء ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں سے دین لے کر آئے ہیں. ہم جو دین کو پڑھتے آئے ہیں وہ چاہے امام جلال الدین سیوطی کے ذریعے سے وہ دین آیا ہو, چاہے علامہ بدر الدین عینی کے ذریعے سے آیا ہو, امام اصفہانی کے ذریعے سے آیا ہو, چاہے کسی کے ذریعے سے بھی وہ دین آیا ہو, ہر دین کے اندر ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیار رکھا تھا. یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کا دین ہے کہ جس کے اندر انبیاء اور اولیاء کو کسی طرح کا اختیار ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی بستی میں آرام فرما ہے اور صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, مدینے کے لوگ بڑے پریشان ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب قحط سالی کی وجہ سے مدینے کی بستیاں اجڑ جائیں گی اور جو ہے ادھر کے لوگ مرتے ہوئے نظر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے. لوگوں نے کہا کہ بہت دن سے بارش نہیں ہوئی ہے, سبزے سوکھ چکے ہیں, تالاب بالکل سوکھ کر کنکڑ ہو چکے ہیں, اب ہمیں کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا, آپ کی بارگاہ ہمیں نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے صحابہ کو لے کر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مدینے کی بستی پر بارش کا نزول فرما. ادھر دعا ہوئی ہے, ادھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور مدینے کے بادل, مدینے کے آسمان پر بادل جو ہے نمودار ہونا شروع ہوئے اور اتنی بارش ہوئی کہ جتنے گڈھے تھے وہ سارے کے سارے گڈھے پانیوں سے بھر گئے. یہاں تک کہ کر سکتے بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے تو واپس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ اب ہمارا جتنا معاملہ تھا وہ سب جلتھل ہو چکا ہے, سارے گڈھے بھر چکے ہیں, ہمارے جانور جو ہے سیراب ہو چکے ہیں اور ہمارے کھیت جو ہے جوتے جا چکے ہیں. یا رسول اللہ اب آپ دعا فرمائیں کہ مدینے میں بارش نہ ہو بلکہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور
اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے دے دیا ہے. لہذا ہمیں زمین پر پوری مخلوق کے اندر نبی کریم سے بڑھ کر نہ کوئی مختار تھا نہ کوئی مختار ہوگا، بلکہ اختیار کے جتنے واقع ہو سکتے ہیں، جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں سارے اختیارات دے دیے. صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے اور دل کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دنیا کے اندر بے بس بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صاحب اختیار بنا کر بھیجے گئے تھے کہ حضور کا اختیار شریعت کے اندر بھی چلتا ہے، حضور کا اختیار کائنات کے نظام کے اندر بھی چلتا ہے، حضور کا اختیار ساری جگہوں پر چلتا ہوا نظر آتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار دین کے حوالے سے یہ بھی چیزیں تو اس کے بعد اپنی بچوں کو میں ختم کر دیتا ہوں. روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو، اسے معلوم ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور جان بوجھ کر وہ بیوی سے اگر ہم صحیح کر دے تو روزہ تو جائے گا ہی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. یہ قانون ہے سارے مسلمانوں کے لیے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا اور کفارے کی کئی صورتیں ہیں. یہ درمیان میں بات آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بڑا خوش ہونے والا بھی بات ہے کہ اس بات پر نبی کریم خود مسکرا پڑے تھے کہ ایک صحابی رسول اللہ آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، حالت روزہ میں نے مشتری کر دی، اب میرا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور ساتھ کے ساتھ مطلب کفارہ بھی لاتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کرنے کی قوت رکھتے ہو، یعنی اتنا مال تمہارے پاس ہے کہ کسی غلام کو خرید کر اسے آزاد کر سکو. اس نے کہا بڑا زاہدار ہوں، پیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی غلام کو کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا 2 مہینے تک